سورہ النور رکوع نمبر 9 تلاوت. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سورہ النور رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں. وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے. سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. سورہ النور رکوع نمبر 9 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والی خواتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے دل میں سجائے ہوئے مردوں قرآن مجید کی خدمت میں اپنے آپ کو حاضر رکھنے والے مسلمانوں اس رکوع سے پہلے پچھلے رکوعوں میں خاندانی معاملات بتائے گئے فیملی کے معاملات بتائے گئے. فرمایا اب آؤ اس رکوع میں تمہارے خاندانوں میں جو تمہیں عزتیں دے رہا ہے رب جس رسول کی تعلیم تمہیں اس کی برکت سے تم معزز ہوئے شریف ہوئے تمہارے خاندانی نظام اچھے بنے حیا اور شرم کا پاکیزہ ماحول تمہیں ملا. آؤ ذرا اس نبی کے آداب بھی سیکھ لو. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عظیم کام کے لیے ان کو بلائیں وہ جمع ہو اس وقت تک اس مجلس سے مت جائیں جب تک کہ رسول خود اجازت نہ دیں. کہ کسی کو بہت زیادہ کام ضروری پڑ بھی گیا ہے تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اجازت لے حضور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اس کو اجازت دے دیں. مگر پھر فرمایا محبوب یہ اپنا کام اس کو آپ کے کام کے ہوتے ہوئے اپنا کام اس کو یاد آ گیا ہے. ٹھیک ہے آپ نے اس کو اجازت دیا مگر اب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ لیں. یہ ادب ہے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ جب مدینہ شریف جاؤ خانہ کعبہ میں جاؤ اگر حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو خانہ کعبہ سے باہر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بس حج عمرہ ہو گیا نکلو. لیکن جب مدینہ شریف جاؤ تو پھر واپس آتے ہوئے جب آپ کی سارے 40 نمازیں پوری ہو گئیں اور وہاں حاضری مکمل ہوئی جس دن آپ کے واپسی کے ٹکٹ ہیں تو روضہ رسول پہ جاؤ اور حاضری دو اور عرض کرو یا رسول اللہ آپ نے اپنی رحمت سے بلایا تھا اللہ کی مہربانی ہوئی میں آپ کے حضور حاضر ہوا اور اب اپنے وطن واپس جا رہا ہوں آپ اجازت بھی عطا کیجئے اور میرے لیے بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے. اس آیت کے تحت حضور میرے لیے نگاہ بھی رکھنا کہیں
بےدبی نہ ہو جائے. اپنی مرضی سے نہیں جا رہا سرکار، میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہیں ہمیشہ رہوں، مگر یہ جو شریعت کے مطابق جو طریقے بنے ہوئے اس کے مطابق آج میری روانگی ہے. حضور جا رہا ہوں، نظر کرم بھی فرمانا اور معافی بھی عطا فرما دے. اللہ اللہ. پھر منافقوں کا طریقہ، حضور نے بلایا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر تنگ ہو گئے، کوئی میٹنگ جاری ہے، حضور ان کی طرف مخاطب نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے تنگ ہو رہے ہیں. اللہ استغفر اللہ، حضور کی مجلس میں اور بیٹھے بیٹھے تنگ ہو رہے ہیں. اللہ ایسی بدبختی سے ہم سب کو بچائے. تو وہ کیا کہ حضور نہ دیکھیں کہیں، ایک بندے کی آڑ لی، اس کے پیچھے سر جھکایا، چھپ کر پیچھے پیچھے سے ہو کر نکلے. انہوں نے سمجھا حضور نے نہیں دیکھا، اللہ نے قرآن نازل کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا. پتہ چلا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کوئی بغیر اجازت کے جیسے چھپ کر نکلنا چاہتا ہے، نظر مصطفیٰ سے وہ بھی دور نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے ادبی اور گستاخی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اس پر صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب تک حضور نے بٹھا رکھا ہے بیٹھے رہو، اٹھو مت، حاضری وہاں پر حاضر رہیں، اجازت طلب نہ کریں. کتنا بھی کام پیش آ گئے اپنا کام بھول جائیں. اب بڑا کام وہ ہے جس کے لیے حضور نے بلایا ہے. اس سے وہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو امام ہیں، پیشوا دینی، ان کی مجلس سے بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. یہ حوالہ تفسیر مدارک کا ہے. ایک دن جمعہ کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے. منافقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ گراں ہوا تو چپکے صحابیوں کی آڑ لے کر سرکتے سرکتے مسجد سے نکل رہے تھے. وہ نکل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی. میرے محبوب کا خطبہ سنتے ہوئے نکل رہے ہو، دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے تو وہ ضرورت ہے جو دل کی توجہ سے میرے محبوب کا کلام سن رہا ہو.